الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو وقت پر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو باتیں کہی جائے سنی جائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہر طرح کی ضروریات جو انسانوں کے لیے ہو سکتے ہیں اس کو بھی پیدا کیا ہے۔ خوشی کی بھی چیزیں ہیں، غم کی بھی چیزیں ہیں، کھیل کود تماشوں کی بھی چیزیں ہیں، نیک لوگوں کی بھی بہت ساری نعمتیں اور چیزیں ہیں، اور بد اور برے لوگوں کے لیے بھی اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ نے اختیار دیا بندوں کو، تم ان میں سے جس سے چاہو چن لو، اچھا کا بدلہ یہ ہے، برا کا بدلہ یہ ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر بہت ہی شفقت اور مہربانی کا معاملہ کیا ہے کہ کسی بھی چیز میں زور و زبردستی نہیں کیا۔ اس دنیا میں پیدا کر کے صرف اپنا ایک حکم بتایا، صحیح اور سچا، غیر اور غلط دونوں کو واضح کر دیا۔ دونوں چیزوں کو سمجھانے کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے بھی اللہ نے اپنے بندوں کو منتخب فرمایا۔ اچھے کام، اچھی چیزیں
اللہ سے ملانے والی چیزیں، اللہ سے دوستی کرنے والی چیزیں، آخرت بنانے، جنت میں جانے والے اعمال، ان ساری چیزوں کو بتانے کے لیے بھی اللہ نے برگزیدہ پیغمبروں، نیک لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ برے اور برائی کے کام کی بھی اہمیت اور اس کے فائدے اور اس پر محنت اور اس پر لگانے والوں کی بھی ایک بہت بڑی ٹیم اور بھیڑ بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ دونوں کے بازار چل رہے ہیں۔ رات جب اندھیری ہوتی ہے تو ایک سسکیاں لے کر کے ایک شخص روتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے، اپنے کیے ہوئے جرم پر شرمندہ ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ بھی ہیں کہ رات کی تاریکیوں میں اپنی اوباشی، بدماشی، نافرمانی، موج و مستی، گانا بجانا، شراب و کباب سب کچھ کرتے ہیں۔ دونوں کے لیے رات اللہ برابر کر دیتا ہے۔ ایک کی صبح گناہوں کے ساتھ اور ایک کی صبح سجدوں کے ساتھ۔ بازار دونوں کے لگے ہوئے ہیں، ایک حلال خرید رہا ہے اور ایک حرام۔ یہ دنیا ہے، دونوں نقشے چل رہے ہیں۔ یہ دونوں نقشے ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، بتانے والا بتا رہا ہے۔ یہ چیز غلط ہے، مت کرو، اس چیز کو مت اختیار کرو۔ اللہ کا ایک پورا نظام اس پر ہے۔ لہذا آج ایک بہت بڑا ایسا طبقہ ہے کہ وہ نہ ماننے کے لیے تیار ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، بلکہ ایک ضد اور ایک ہٹ دھرمی ہے کہ ہم اپنی مرضی ہی سے اس دنیا میں جئیں گے۔ اللہ نے ان کو بھی چھوٹ دے دی، جی لو، کتنے دن تک جیو گے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اس دنیا میں ہر طرح کی چیزیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں 2 مجلسیں لگا کرتی تھیں۔ ایک مجلس پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی تھی، جس میں بڑی سادگی، سادے سیدھے لوگ، کوئی چمک دمک نہیں، پھٹے پرانے کپڑے والے لوگ، بوسیدہ کپڑے پہننے والے لوگ، بھوکے پیاسے لوگ، کمزور طبقے کے لوگ، بے گھر لوگ، یہ کہ ان کی مجلس ہوا کرتی تھی، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنا کر یہ سب بیٹھا کرتے تھے۔ اور ایک کافروں کی بھی مجلس ہوا کرتی تھی، جس میں شراب و کباب، گانا بجانا، اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں، قصے، کہانیاں، ایک دوسرے کو خوشی دینا، ہر وہ کام جو ایک دنیا میں گمراہی کے لیے وہ سب وہ لوگ کرتے تھے۔ دور و دراز سے، دوسرے ملکوں سے، دوسری بستیوں سے ناچنے والیوں کو بھی لوگ بلاتے تھے۔ مقصد صرف یہ کہ وہ مجلس جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اس میں لوگ نہیں جا سکیں، بلکہ ہماری مجلسوں میں زیادہ لوگ آئیں۔ اس لیے طرح طرح کی وہ چیزیں اس مجلس میں پیش کیا کرتے تھے، ہر طرح کی دل لبھانے کی چیزیں لایا کرتے۔ اور یہاں سادہ سیدھی زندگی، ایک کھجور مل گیا تو تقسیم کر کے کھا لیے، بالکل سادہ، زمین پر بیٹھنا۔ طنز پر کبھی مکہ کے وہ کافر لوگ کہا کرتے تھے اپنے رشتہ دار ایمان والوں سے، آؤ ہماری مجلس میں، دیکھو کتنا خوشنما ہے، کس قدر چہل پہل ہے، کس قدر یہاں رنگیلی ہے، کس طرح سے یہاں دل فریبی ہے، کس طرح سے یہاں ایک دوسرے کے ساتھ موج و مستی ہے، شراب بھی ہے، شباب بھی ہے، آؤ دیکھو کتنا اچھا ہے۔ اور تمہاری مجلس وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کی بھی چیزیں نہیں ہے، وہاں ہنسنے کی بھی باتیں نہیں ہے، وہاں بہت
کمزور طبقہ کے لوگ ہیں جن کے بدن اور کپڑے سے پسینے کی بو آتی ہے، آؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بس ایک ہی جملے میں اس کی مجلس کی حیثیت اور اہمیت کو ختم فرمایا، اور یوں فرمایا یہاں تجھے اس مجلس کی قیمت پتہ نہیں چلے گا، آؤ مرنے کے بعد معلوم ہوگا کس کی مجلس اچھی تھی اور کس کی مجلس بری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ان سارے قصوں کو ذکر بھی فرمایا۔ مکۃ المکرمہ میں ایک بہت بڑا تاجر نضر بن حارث تھا، اس کی تجارت پورے عرب میں، عرب سے باہر ملکوں میں بھی پھیلا۔ وہ جب جاتا تھا تو اور واپس آتا تھا تو بڑی مجلس لگایا کرتا تھا، طرح طرح کے کھیلنے کودنے گانے بجانے کی چیزیں لے آیا کرتا تھا، اور ایک میلے کی شکل وہ دیا کرتا تھا جس میں حسینائیں اور گانے والیوں کو بھی لایا کرتا تھا، صرف مقصد یہی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ نہیں جا سکے۔ جس طرح سے آج دنیا میں ہر ایک طرح کی چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے پھیلا دی گئی ہے، وجہ اس کی یہ تاکہ ایک مسلمان اس میں الجھ کر کے رہ جائے، ایک مسلمان کا بچہ جوان بوڑھا سب اس میں دل فریبی کے ساتھ لگ جائے، مسجدیں یاد نہ آئے، قرآن یاد نہ آئے، ذکر اللہ کی اہمیت اور اس کی حیثیت اس کے دلوں سے نکل جائے، وہ سیدھی سادھی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرنے والوں کی صحبتیں ان کو نصیب نہ ہو، یہی مقصد۔ لہذا نضر بن حارث وہ عجیب و غریب چیزیں لایا کرتا تھا، گانے کی بجانے کی، لوگوں کو دل ربائی کی ساری چیزیں لایا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لہو و لعب کی چیزیں خرید کر کے لاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور لوگ مذاق بھی کرتے ہیں ان سیدھے سادھے لوگوں کی، اور لوگ ان کی ٹھٹھا بازی بھی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی حقیقی علم نہیں ہے۔ مر جاؤ، مرنے کے بعد پتہ چلے گا ایسے لوگوں کے لیے کتنا ذلیل اور ذلت عذاب ہے، اولئک لہم عذاب مہین۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں ایک جملہ ہے لہو الحدیث، آج میں اسی جملے پر بات کرنی ہے مجھے۔ لہو الحدیث ہے کیا چیز؟ عام ترجمہ اور مطلب لہو الحدیث کی یہ ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ چیز، جس کام اور جس چیز سے ایک ایمان والے کا تعلق اور اس کی پہچان اسلام سے ہٹ جائے، ختم ہو جائے، ہر وہ کام، ہر وہ چیز جس کے اختیار کرنے سے ایک ایمان والے کا رشتہ اللہ سے کمزور ہو جائے، ہر وہ کام، ہر وہ کھیل، ہر وہ تماشا جس کے کرنے اور دیکھنے سے غفلت پیدا ہو جائے اور عبادت سے غافل ہو جائے، یہ کیا ہے؟ لہو الحدیث۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں لہو الحدیث کا دائرہ بہت وسیع ہے، ایسا کاروبار، ایسی تجارت بھی اس میں شامل ہے کہ جس تجارت سے اگر ایمان چلا جائے، جس تجارت اور کاروبار سے اسلام کی شناخت اور اس کی اہمیت ختم ہو جائے، جس کاروبار اور جس تجارت سے شرک کا بڑھاوا اور شرک کرنے والوں کی مدد ہو، یہ بھی لہو الحدیث ہے اور یہ حرام تجارت ہے۔ کیا ہے؟ مثلا ایک مسلمان کے لیے ایسا کام کرنا جس سے شرک کا دروازہ کھل جائے حرام ہے، ایسی تجارت کرنا جس سے شرک کی تعاون اور اس کی مدد ہو حرام ہے، ایک مسلمان کے لیے ایسی تجارت کا راہ اختیار کرنا جس سے اللہ اور اس کے رسول سے اس کا تعلق ختم ہو جائے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ ہاں کچھ ایسی تجارتیں، ایک تجارت حرام ہے جو بالکل واضح ہے، شرک کی تجارت نہیں کر سکتے ہیں،
شرک کا مطلب ایسا کوئی کام نہ خود کر سکتے نہ کسی کو اس پر لگا سکتے جس سے شرک وجود میں آ جائے، یہ حرام ہے۔ اسی لیے ایسی چیزوں کی تجارت لہو الحدیث میں شمار ہے جس سے اللہ کے ساتھ کوئی شریک بن جائے، جیسے بت پرستی، بتوں کی تجارت، یہ سب حرام ہے ایک مسلمان کے لیے۔ شراب کی تجارت حرام ہے ایک مسلمان کے لیے۔ شراب کا بیچنا، شراب کی طرف اشارہ کرنا، شراب کے لیے دکان اور کرائے پر کوئی دکان دینا، لکھنا، پڑھنا، اٹھانا، یہ سب علماء، مفسرین، محدثین کی اتفاق ہے اس پر کہ یہ سب عمل ایک مسلمان کے لیے حرام ہے، لہذا یہ لہو الحدیث میں شامل ہے۔ بعض ایسی تجارتیں ہیں جس میں ایک مسلمان کے لیے کرنا مناسب نہیں ہے اور اس کو مکروہ تجارت کرتے ہیں۔ مثلا تصویر کا بنانا ایک مسلمان کے لیے صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ مسلمان کی ایک شان ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ اور کسی تصویر کی تصویر کشی نہ کرے۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے فرمایا ہے وہ تجارت، وہ عمل بھی مکروہ ایک مسلمان کے لیے، جیسے بت بنانا، اسی طرح سے پتھروں کی شکلیں دیوی دیوتاؤں کو دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے، ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ ایسے کپڑے اور ایسی چیزوں کا بھی بیچنا، تجارت کرنا مکروہ ہے اور ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے، جس کو لوگ بت پرستی میں استعمال کرتے ہو یا کسی غیر مذہب کے لیے وہ استعمال کیا جاتا ہو، یہ مکروہ ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں لیکن ایک شان کے خلاف ہے، شان کے خلاف ہے، تقوی کے خلاف ہے، اسلام کی ایک پہچان اور اس کی روح کے خلاف ہے۔ بعض ایسی تجارت لہو الحدیث کی ضمن میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ کچھ ایسی تجارتیں ہیں جس میں دونوں پہلو ہیں، جائز کا بھی اور ناجائز کا بھی۔ اس کا کرنا جائز ہے، مثال کے طور پر میں موبائل، اس میں دونوں سسٹم ہے، دونوں نظام ہے، حلال کام بھی ہے، حرام کام بھی ہے، لہٰذا اگر کوئی ایک مسلمان اس کی تجارت کرتا ہے تو اس کا کرنا جائز ہے۔ لیکن جس کام سے، جس تجارت سے شرک کا بڑھاوا ہو، جس کام سے مسلمان کی شناخت اور اس کی پہچان اور اس کی اہمیت ختم ہوتی ہو، ایسی تجارت کرنا، اس میں لگنا، اس میں عمل میں داخل ہونا، یہ لہو الحدیث ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے ایسے کھیل اور تماشے کا فروغ دینا یا خود اس میں ملوث ہونا یا خود اس میں اس عمل میں شریک ہونا، یہ لہو الحدیث ہے، یعنی ایسا کھیل جس سے تمہاری نمازیں چلی جائیں، ایسا کھیل جس سے اللہ کو تم بھول جاؤ، ایسا کھیل، ایسا تماشا جس سے ایک مسلمان اللہ کے ذکر اور اچھے کاموں سے غفلت میں آ جائے، وقت ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے اور اس کا آہستہ آہستہ غفلت اتنا بڑھ جائے کہ کھیل ہی اس کی دلچسپی ہو جائے، یہ کیا ہے؟ یہ لہو الحدیث ہے۔ ایسے کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لہٰذا یہ سمجھیے کہ جو کام چاہے وہ نجی ہو، چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، چاہے گھر کے بند کمرے میں ہو یا کھلے ہوئے میدان میں ہو، کہیں بھی ہو، اگر اس سے آپ پر غفلت طاری ہوتی ہے، نمازیں چھوٹ جاتی ہے، نیک کام کا خیال چلا جاتا ہے، دین سے آپ کو بیزاری ہونے لگتی ہے، تو چاہے وہ بند کمرے میں وہ کام آپ کر رہے ہو یا جا کر کے میدان میں آپ کر رہے ہو، دونوں ایک مسلمان کے لیے لہو الحدیث ہے جو جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال، ایک آدمی اسٹیڈیم میں جا کر کے کرکٹ دیکھ رہا ہے، نماز نہیں، کچھ بھی نہیں، ذکر بھی نہیں، خدا نخواستہ اگر نماز کا وقت آ جائے تو یہ دل میں اس کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، کاش کہ اس وقت نماز کا وقت نہیں ہوتا تو میں مزے سے پورا کھیل دیکھ لیتا۔ لہذا یہ عمل اس کے لیے، ایک مسلمان کے لیے لہو الحدیث، وقت کا ضائع کرنا، اللہ سے غفلت کا ہو جانا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔
وہی کام ایک آدمی بند کمرے میں دیکھ رہا ہے، موبائل کی اسکرین پر دیکھ رہا ہے، بڑے مزے سے دیکھ رہا ہے، اذان ہوتی ہے، نمازی ہے، لیکن دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کاش کہ اگر اس وقت اذان نہیں ہوتی، نماز کا وقت نہیں ہوتا تو میں یہ پورا کھیل بڑی سکون سے دیکھ لیتا۔ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، لہو الحدیث کے ضمن میں یہ آدمی ایک گنہگار ہے، چاہے وہ اسٹیڈیم میں دیکھے یا ایک آدمی جا کر کے فلم سنیما ہال ٹاکیز میں جا کر کے دیکھتا ہے، سب کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھتا ہے، یہ بھی لہو الحدیث اور حرام ناجائز ہے۔ لیکن وہی آدمی ایک بند کمرے میں آ کر کے ہو بہو وہی چیز تنہائی میں دیکھتا ہے، یہ بھی اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ہم فلم ٹاکیز میں جا کر کے دیکھا نہیں، گھر میں تو دیکھا، زنا باہر بھی حرام، گھر کے اندر بھی حرام، شراب باہر بھی حرام، گھر کے اندر بھی حرام، مسلمان پلائے تب بھی حرام، غیر پلائے تب بھی حرام، حرام حرام ہے۔ لہو الحدیث آج امت کا بڑا طبقہ، جوانوں کا ایک بڑا طبقہ، یہاں تک کہ ادھیڑ عمر والوں کا بڑا طبقہ، اور آگے بڑھ کر کے کہنے دیجئے اس میں کبھی جھوٹ نہیں ہو، بلکہ بڑی عمر کے لوگ، بزرگ لوگ بھی اس کام میں اس وقت ملوث ہے۔ وقت کا ضائع کرنا، کھیل تماشے کا دیکھنا، گانے کا سننا، فلموں کو دیکھنا، سیریلوں کو دیکھنا اور اس طرح کی مذاق اور فحش کاموں میں لگا رہنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگ کھیل کود تماشے کی چیزیں اختیار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ مقصد اس کا کہ اللہ کے راستے سے وہ ساری چیزیں اس کو غفلت میں ڈال دے، مذاق کے طور پر میں اس کو استعمال کرنا۔ یاد رکھو فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے ہی لوگوں کے لیے میں بڑا ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہوں۔ سن لیجئے، بند کمرے میں، کھلے میدان میں، بازاروں میں، دکان کے اپنے میز اور ٹیبل پر بیٹھ کر کے وقت کو ضائع کر لیجئے، اللہ کا ذکر سے غافل رہیے، حلال کاموں کو چھوڑ دیجئے، کر لیجئے اولئک لہم عذاب مہین۔ اللہ فرمایا ہم یہاں نہیں، ذلت کا عذاب تیرے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں فرمایا 3 کھیل مجھے بہت پسند۔ کتنے؟ 3 کھیل بہت پسند۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 3 کھیل؟ کہا کہ ایک وہ کھیل جو تیر اندازی لوگ کرتے مجھے بہت پسند۔ تیر اندازی سمجھے؟ تیر اندازی، اب یہ گولیوں کا زمانہ آیا نا، پہلے تیر اندازی سے مقابلہ ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تیر اندازی کا کھیل مجھے بہت پسند، اور آپ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، صحابہ کو اس کی مشق کیا کراتے تھے، صحابہ اس میں محنت بھی کرتے تھے، اس لیے کہ اس سے جہاد میں وہ لوگ اس کو استعمال کرتے تھے، دشمنوں سے بچنے کے لیے اس کو استعمال میں لاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کھیل مجھے بہت پسند، ان میں تیر اندازی۔ بعض روایتوں میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیراکی مجھے بہت پسند۔ تیراکی سمجھیں؟ تیرنا، پانی پر تیرنا، یہ بھی مجھے بہت پسند۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پسند فرمایا۔ بعض روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کشتی بھی مجھے پسند، یعنی آپس میں کشتی کرنا، جسم کو ایک بہت ہی مقابلے ذات کے طور پر میں ایک دوسرے سے پہلوانی کی کیفیت بھی اختیار کرنا، یہ بھی عمل ہم کو بہت پسند ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کھیلوں کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دوسرا کھیل مجھے بہت پسند گھوڑ سواری، یعنی گھوڑے پر بیٹھنا، دوڑنا، بھاگنا، اترنا، یہ سب مجھے بہت پسند۔
اسی لیے حدیث اٹھائیے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ایک حصے میں آج جہاں چھتریاں لگی ہوئی اندر میں، اس حصے میں وہ میدان کھلا ہوا تھا، عصر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ سے گھڑ سواری مقابلہ دوڑ بھاگ کراتے تھے، اور آپ یوں فرماتے تھے میں دیکھوں کون وہاں تک جلدی پہنچتا ہے۔ صحابہ اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں سے بھی یہ کام کراتے تھے، بچوں سے بھی یہ کام کراتے تھے، اور خوش ہوتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ بچے اگر دوڑ بھاگ کر کے ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے، آپ اپنے جیب مبارک سے کھجور نکال کر کے اس کو دیتے تھے، بچے خوش ہوتے تھے۔ گھڑ سواری بہت پسند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی امت کو سست اور کاہل نہیں بنایا۔ آپ نے اپنی امت کو صرف یوں ہی تسبیح کے دانے دے کر کے نہیں بیٹھنے کا حکم دیا، آپ صرف ان کو خانقاہی نہیں بنایا، آپ ان کو رہبانیت کے درجے میں نہیں لایا، بلکہ آپ نے اپنے صحابہ کو یہ عمل کرا کر کے یہ پیغام دیا کہ تم ہمیشہ چست چالاک رہنا، حالات زمانہ کے مطابق تم رحل سہل کرتے رہنا، بزدل ہو کر کے مت بیٹھنا۔ اس لیے گھوڑ سواری بھی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان آئے، یا رسول اللہ ہم اس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم کو اور ان کو دوڑ لگوا دیجئے۔ آپ دوڑ لگوائے، آپ پسند کیے کہ واقعتاً تمہارے اندر میں ایک ہنر ہے اور گھوڑ سواری میں تم بہت ماہر ہو، حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب نبی کی ایک سنت ہے۔ نبی نے اپنی امت کو چاق و چوبند بنایا، نبی نے صرف مسجد میں نہیں بیٹھایا، خانقاہ میں نہیں بیٹھایا، تسبیح اور قرآن دے کر کے خاموش نہیں کرایا، بلکہ باہر کے میدان میں بھی نبی نے اپنی امت کا ایک بڑا پہچان بنایا۔ تم اس طرح سے رہو، ہمیشہ باہمت رہو، باحوصلہ رہو، سست نہ رہو۔ تیسرا کھیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھیل جس کو مذاق سے مفسرین نے تعبیر فرمائے، بیوی سے کھیلنا یہ بھی مجھے بڑا پسند ہے۔ کیا مطلب بیوی سے کھیلنا؟ بیوی سے کھیلنے کے مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ تم کبھی کبھی دل لگی کی باتیں کیا کرو، ہمیشہ شوہر ہونے کے ناطے حاکم مت بنا کرو، بلکہ ان کے ساتھ میں دل لگی کا بات کیا کرو، کبھی کبھی اس کو ہنسی تفریح کا بھی ماحول دیا کرو، اس کے ساتھ تک کبھی تم وقت گزارو، ہمیشہ بس دکان تجارت بازار ہی نہیں، بلکہ کبھی کبھی فرصت کے لمحات میں اس کے ساتھ میں ہنسی مذاق تفریح کا عمل بھی کیا کرو جائز طریقے سے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کبھی بھی آپ تنہا سفر نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ اپنے ازواج کو ساتھ میں لے جایا کیا کرتے تھے، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے لائن سے ہو، کبھی جانا ہو تو کہیں جہاد کے اعتبار سے ہو تب بھی کہیں، اور کبھی کسی معاملے میں۔ اسی لیے آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بڑی خوش مزاجی کی کیفیت پیدا فرماتے تھے۔ آپ نے اپنی امت کو فرمایا، شوہر اور بیوی کا مذاق مجھے بہت پسند لگتا ہے۔ آپ نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ ایسے شوہر اور بیوی کو میری طرف سے جنت کی بشارتیں سنا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ شوہر، وہ شخص جو تھکا ہوا آیا، سو گیا کھا پی کر کے، فجر کا وقت آیا، نیند کا غلبہ ہے اس کے اوپر، تھکاوٹ ہے اس پر، سستی ہے اس پر، بیوی اس کی نمازی ہے، اٹھاتی ہے اپنے شوہر کو، اٹھو نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، لیکن تھکاوٹ، سستی، کاہلی کی وجہ سے شوہر اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ بیوی پانی لیتی ہے پیالے میں اور اس کے چہرے پر چھڑکتی ہے، آنکھوں پر ملتی ہے، چہرے پر پانی سے مس کرتی ہے، اور پھر اس کی سستی اور اس کی کاہلی کو ہٹاتی ہے۔ شوہر اس میں تل ملاتا بھی ہے، لیکن اپنی بیوی کی صدا پر وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک موقع وہ آتا ہے کہ آج بیوی تھکی ہوئی ہے اور سو جاتی ہے، آج شوہر پہلے اٹھتا ہے اور بیوی نہیں اٹھ پاتی ہے، اس پر تھکاوٹ اور نیند کا غلبہ ہے، اور بیوی اٹھنا نہیں چاہتی ہے۔ شوہر بھی آج اسی طرح سے پانی کا پیالہ لیتا ہے،
اپنی بیوی کے چہرے پر چھڑکتا ہے، چہرے پر مالش کرتا ہے، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کے شفقت کا ہاتھ پھیرا کرتا ہے اور اٹھاتا اٹھو نماز پڑھ لو، میں بھی پڑھوں تو بھی پڑھ لے۔ ایسے موقع پر بیوی تھوڑی تل ملاتی ہے، لیکن آپس میں خوشی کا ایک ماحول ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں اللہ اکبر، اے ابو ہریرہ یہ مذاق جو دونوں کر رہے ہیں اپنے کمرے میں ہم کو بھی بہت پسند ہے اور میرے رب کو بھی پسند ہے، کہہ دو کل قیامت کے دن ایسے شوہر اور بیوی کو محمد ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کرا دے گا۔ ہاتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شفاعت سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ مذاق کرو اپنی بیویوں کے ساتھ، باہر غیروں کو مت دیکھا کرو، باہر اپنی نظروں مت خراب کیا کرو، دوسروں کے ساتھ دل لگی مت کیا کرو، جہنم میں جاؤ گے پڑ جاؤ گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، ان کے ساتھ میں وقت نہیں لگاتے ہیں، لوگ ان کے سامنے بیٹھ کر کے خوشی کی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ دکان پہ بیٹھا تب بھی موبائل دیکھتا رہا، باہر رہا تب بھی موبائل دیکھتا رہا، گھر کے اندر گیا تب بھی موبائل لے کر کے پڑا۔ بیوی دیکھتی رہ جاتی ہے کاش کہ شوہر تھوڑا سا وقت میرے لیے لگا دیتا، لیکن آج کی یہ بدنصیب قوم اور ہم سب موبائلوں کے چکروں میں آ کر کے بیوی کی شفقت، اس کی محبت سب ختم کر دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھیل مجھے بڑا پسند ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ کرتے ہیں، اسی لیے تو آپ وہ کام اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت ام المومنین سفر میں ہے، راستہ بڑا خوشگوار ہے، خوشنما بھی ہے، صحابہ کی بھی جماعت وفد ہے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام المومنین کہتی یا رسول اللہ راستہ کتنا اچھا ہے، خوشنما ہے، بڑا دل فریب ہے، بہت اچھا ہے، دل میرا چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہاں دوڑوں اور پھر میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ آگے مجھ سے بڑھتے ہیں میں آگے بڑھتا ہوں۔ کیا یہ نبی کا کام؟ کیا نبی کے ساتھ میں ایسا؟ کیا نبی یہ کر سکتے ہیں؟ موبائلوں پر غیر عورتوں کو دیکھنے والوں تیری آنکھوں کی روشنی کل قیامت کے دن بند کر دی جائے گی۔ گھروں میں بیٹھ کر کے بیویوں سے بچوں سے محبت اور دین کی بات کرنے کے بجائے گھروں میں بھی موبائل دیکھنے والوں ذرا اپنے گھر کی خبر اور فکر کرو کہ ہمارے گھر میں کتنے بے نمازی پڑھ رہے ہیں اور کتنے بے نمازی کو ہم کھلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا میرے ساتھ دوڑو گے؟ کہا کہ ہاں دل چاہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ ذرا پردے میں ہو جاؤ، ایک پہاڑ کے اوٹ میں چلے جاؤ۔ سارے صحابہ چلے گئے، نبی دوڑ رہے ہیں، حضرت عائشہ بھی دوڑ رہے ہیں۔ یہ پیغام دیا اپنی بیویوں کے ساتھ خوشنمائی معاملہ کرو۔ باہر ہوٹلوں میں چوراہوں پر غیر لڑکیوں کے ہاتھوں سے کھا کر کے آتے ہو گھروں میں تعریف، لیکن اپنی بیوی 30 سال سے روٹیاں کھلاتی ہے، تم اس کی تعریف کبھی نہیں کرتے ہو، اس کے سامنے اچھا مزاج خوشنمائی نہیں کرتے ہو۔ یہ مسلمان اور ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ دوڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو گئے، حضرت عائشہ آگے ہو گئی، منزل دونوں کی پہنچ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی آپ سے میں آگے ہو کر کے جیت گئی، آپ ہار گئے۔ اس کا جملہ ہی آپ سیدھے سادھے ترجمہ، یا رسول اللہ آپ گویا کہ ہار گئے میں جیت گئی۔ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ تو جیت گئی میں ہار گیا۔ ہے حوصلہ بڑھاؤ، بدخلق مت بنو، دوسروں کے سامنے بڑی مسکراہٹ سے گفتگو کرو گے، گھر میں جاؤ گے تو ماں کے سامنے چہرہ بنا کر کے آؤ گے، دوسروں غیر عورتوں کے سامنے تم اپنے چہرے مہرے سور کر کے آؤ گے، بیوی کے ساتھ میں آؤ گے تو بھوت بن کر کے جاؤ گے، چہرہ بنا کر کے جاؤ گے، ایسے جیسے کیا ظلم تیرے اوپر ہوا ہے۔ آقا نے فرمایا وہ خوش نصیب شوہر ہے جو گھر داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے سے اس کے بچے اور بیوی میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ میرے بھائی یہ بزرگ اخلاق سیکھیے، کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں عائشہ تو جیت گئی میں ہار گیا۔ نبی نے حوصلہ افزائی کر دی، سفر ختم ہوا۔ 2 مہینے کے بعد پھر اسی راستے پر پھر سفر ہے۔ آج بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول وہی جگہ ہے؟ کہا کہ ہاں وہی جگہ ہے۔ چلیے تو پھر آج بھی دوڑ لگا لیجیے، جاؤ۔
اپنے گھر اپنے بچوں والوں کے ساتھ سیر و تفریح کرو، اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اسلام تیرا نہیں جائے، ایمان نہیں جائے، کردار تمہارا نہ بگڑے، بے حیا نہ بنو، اسلام کے دائرے میں رہ کر کے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے آپ ہر خوشی کو منائیے۔ کون روکا ہے؟ اسلام بڑا وسعت والا مذہب ہے، خوشی والا دین ہے۔ چلو تو دوڑ لو عائشہ، آج بھی دوڑ لو، ایک یاد دلاتی ہے۔ لیکن یاد ہے نا آپ کو، یہاں ہم لوگ دوڑے تھے تو آپ ہار گئے تھے، میں جیت گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ مجھے یاد ہے، تو جیت گئی تھی، میں ہار گیا تھا۔ چلو دوڑو۔ صحابہ کو پھر نبی نے پردے میں کرایا اور آپ دوڑے۔ آج نبی آگے ہو گئے، حضرت ام المومنین پیچھے ہو گئی۔ حضرت ام المومنین کے چہرہ ذرا جھک گیا۔ نبی نے فرمایا، عائشہ کیا ہوا؟ تل کا بتل کا، زمانہ دین بدلتا ہے، کل تیرا وقت تھا، آج میرا وقت ہے، تیری خوشی میں میں خوش ہوا، میری خوشی میں تو بھی خوش ہو۔ اللہ، کیا جملہ ہے پیارا! کبھی خوشی دو، کبھی خوش کرو، اچھے شوہر بنو، اچھا باپ بنو، اچھا بھائی بنو، اچھا پڑوسی بنو، تب ہو تم مسلمان، ورنہ یہ جمعہ کے مسلمان اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام بازار میں دکھائیے، مسجد میں کیا دکھاتے ہیں؟ اسلام اپنے عمل سے دکھلائیے، یہاں کیا دکھاتے ہیں؟ آج ایک چلا ہے شہروں میں، لوگ غیر مسلم بھائیوں کو لا کے مسجد میں دکھاتے، دیکھو ہم لوگ کیسے عبادت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہماری مسجد دیکھ، ہمارا عمل دیکھ۔ ارے یہاں تو شرابی بھی جھک جاتا ہے، یہاں تو زانی بھی اللہ والا نظر آتا ہے، یہاں سود خور بھی اچھا نظر آتا ہے، یہاں جہیز لینے والا بھی شریف انسان نظر آتا ہے۔ اسلام اور نبی کی شریعت تو باہر بازاروں میں دکھاؤ، تجارت میں دکھاؤ، سچ بول کر کے دکھاؤ، مسکرا کر کے دکھاؤ، لین دین میں دکھاؤ، وہاں دیکھا اپنے غیر مسلم بھائیوں کو، وہاں لوگ جب دیکھتے ہیں ہم کو اور تم کو تو کہتے ہیں یہ مسجد میں کچھ نظر آتے ہیں اور یہ باہر کچھ نظر آتے ہیں۔ اصل تو اسلام باہر ہے، اصل تو ہم باہر ہیں، یہاں تو 10 منٹ کے لیے آتے ہیں۔ جمعہ میں اگر آ گئے ہیں تو اللہ اکبر، کتنی بد دعائیں ہم لوگ لیتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب بہت بولتا ہے، بیان تو ٹھیک کرتا ہے لیکن خطبہ لمبا کر دیتا ہے، سجدہ بڑا لمبا کر، سو جاتا ہے۔ لوگ تبصرہ کرتے ہیں، رکوع بہت دیر کرتا ہے۔ ارے تو اپنی رکوع کر کے چلا جا، ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے میں ایسا ہی پڑھاؤں گا۔ نماز پڑھنا سیکھیے، رکوع کرنا سیکھیے، تبصرے مت کیا کیجیے، علماء پر کسیے مت، ورنہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ فکریں لے کر کے آج اگر ان کی باتوں کو ناقدری کر دو گے، اماموں مؤذنوں علماء کی، کہیں گے نہیں رہو گے۔ تو باہر دکھانا ہے ہم کو کہ ہم کیسے ہیں، مسجد میں نہیں دکھانا ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا تب چہرہ اٹھاتی، ہاں یا رسول اللہ، کل ہم جیتے تھے، آج آپ جیت گئے ہیں، آپ کو بھی مبارکباد۔ نبی نے فرمایا ہاں ہاں۔ علماء محدثین لکھتے نبی وہاں جان بوجھ کر کے پہلی بار پیچھے ہو گئے تھے تاکہ میری بیوی کا دل نہ ٹوٹے۔ آج نبی آگے اس لیے ہو گئے کہ اگر پیچھے ہو جاتے تو دنیا والے یہ کہتے محمد عورت سے پیچھے چلتا ہے، ہار جاتا ہے۔ کل شوہر کی حیثیت سے رسول اللہ دوڑے تھے، آج نبی اور رسول کی حیثیت سے دوڑے۔ نبی اور رسول کسی سے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو، آقا کریم صلی اللہ علیہ فرمائے بچو لہو الحدیث سے۔ لہو الحدیث میں ایک وہ بھی ہے گانا، کیا ہے؟ گانا جانتے ہیں؟ نہیں جانے ہیں؟ بڑے شریف لوگ ماشاءاللہ، سب کے گھر میں بجتا ہے، سب کے گھر میں سنتے ہو، سب کے بچے سنتے ہیں۔ گانا ایک نہایت ہی ذلیل ترین عمل ہے، ایک مسلمان اپنے کان سے سننا اس کی ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کہ جب زکوٰۃ کو لوگ بھاری اور تاوان سمجھنے لگیں گے، جب لوگ امانت میں اپنی شخصی مال سمجھ کر کے خیانت کرنے لگیں گے، جب لوگ کسی کے رعب اور دبدبا سے ڈر کر کے سلام کرنے لگیں گے،
جب لوگ شراب کی نام بدل بدل کر کے پینے لگیں گے، جب لوگ مسجدوں میں شور اور ہنگامے کرنے لگیں گے، جب لوگ قوم کے بڑا ذلیل ترین لوگ سردار بن جائیں گے اور حکومتیں کریں گے، جب لوگ قوم کے ذمہ دار بدترین اور ارذل قسم کے لوگ ہوں گے، اور جب لوگ عورتیں باریک کپڑے پہننے لگیں گی، اور جب لوگ گانے بجانے کی چیزیں خوب دل سے استعمال کرنے لگیں گے، اے ابو ہریرہ میری امت کو کہہ دو اس وقت میں اللہ کا قہر و عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ زلزلہ آئیں گے، سرخاندیاں آئیں گی، ہزاروں بیماریاں آئیں گی، زمین میں دھسا دیے جاؤ گے، چہرے تیرے انسان سے بدل کر کے خنزیر اور کتے کی شکل میں اللہ بدل دے گا۔ آج ہو رہا ہے گانا خوب شوق سے لوگ سنتے ہیں، گھروں میں ہم اپنا دیکھتے ہیں، مرد کیا مرد، عورتیں بھی لگ گئی اس میں۔ اللہ اکبر، کھانا پکا رہے تب بھی گانا، گاڑی پہ بیٹھا تب بھی گانا، کار میں بیٹھا تب بھی گانا، دسترخوان پر بیٹھا تب بھی گانا، نکاح کی مجلس تب بھی گانا، ولیمے کی مجلس تب بھی گانا۔ ارے کہاں جاؤ گے مر کر کے؟ اللہ کے یہاں جانا ہے۔ کھانے سے بچیے بچیے، شیشے پگھلا دیے جائیں گے۔ اتنا گانے کہ عاشق خود نہ بنو نہ بچوں کو بناؤ میرے دوستو۔ بڑا سخت عذاب اس پر اللہ کا اترتا ہے، بڑا قہر اللہ کا اترتا ہے، ناراض اللہ ہوتا ہے۔ لوگ شوق اور دلچسپی اتنی، اللہ حفاظت فرمائے، اب تو لوگ گانے سے چیز کو بھی خریدنے لگے، گانے سے بول بول کر کے، گانے کے نام لے لے کر کے، فلمی دنیا والے لوگوں کے نام سے چیزیں کہنا، پہننا، اوڑھنا، یہ سب کرنے لگے لوگ۔ ان کے نام کا کپڑا دے دو، ان کے نام کے لباس دے دو، ان کے نام کے جوتے دے دو، کھاؤ گے ان کے نام کے جوتے وہاں۔ کبھی کہا کہ میرے آقا کی سیرت کے مطابق ایک کپڑا دے دو مجھے، حضرت عائشہ فاطمہ کی حیا کی چادر میرے گھر کی عورتوں کو دے دو، نام رکھو ویسے۔ اتنے عاشق ہو گئے ماں بہنیں بچیاں گانے کے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک عورت تھی جو کہا کرتی تھی بیٹا تجھے پیشاب اور پاخانہ کچھ ضرورت لگے تو یہ نہیں کہنا میں پیشاب اور ٹوائلٹ جاؤں گا، بلکہ یہ کہنا کہ میں گانا گاؤں گا۔ اس لیے یہ گندی چیزیں سننا اچھا نہیں لگتا، یہ سننا اچھا، لہذا جب پیشاب جاؤ گے تو کہنا ایک گانا، اور جب ٹوائلٹ جاؤ گے تو 2 گانا۔ قصہ چلتا رہا۔ ایک دن عورت چلی گئی میکے، اور بچہ کس کے پاس؟ والد کے پاس گھر میں۔ رات 12 بجے بچے کو پیشاب، باپ سے کہنے لگا ابا گانا گاؤں گا۔ کہا کہ رات میں گانا یہ بیٹا یہ اچھی بات نہیں، لوگ سنیں گے پڑوس میں کیا کہیں گے۔ کہا کہ نہیں مجھے گانا ہے، بہت دل چاہ رہا ہے، طبیعت بہت بےقرار ہے، ایک گانا گاؤں گا ابا بس۔ نہیں بیٹا مت گاؤ مت گاؤ، لوگ کیا کہیں گے۔ آج حال یہ ہے، جس عورت اور جس ماں نے گانے گا کر کے کھلایا پلایا بچے کو، قسم خدا کی فرما بردار نمازی نہیں بنے گا وہ۔ بیٹا مت گاؤ گانا بھی۔ کہا کہ گانے کے دل بہت چاہ رہا ہے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میرے کان میں گا لو۔ سمجھ گئے آپ؟ اب اٹھایا پینٹ اور نکالا اور گانا شروع کیا۔ کہا یہ کیا؟ کہا کہ گانا گا رہا ہوں ابا۔ ارے یہ گانا ہے، پیشاب کر رہا ہے۔ کہا کہ یہی تو گانا ہے، امی نے مجھے یہی بتایا کہ جب پیشاب لگے تو کہنا گانا۔ آج عورت سے بھی الگ مزاج، شوہر کا الگ مزاج، بچے مہینے مہینے میں ملتے ہیں، ماں کے کیا خیال، باپ کا کیا خیال، بچے کو بیچ میں کچھ پتہ آتا نہیں ہے، اسکول سے کیا پڑھ کر کے آیا، مشرک بن کر کے آ رہا ہے یا گانا سیکھ کر کے آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، باپ کو کچھ پتہ نہیں، بس دکان ہے، تجارت ہے۔ کہا کہ امی یہی کہا کرتی تھی۔ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا ہو گیا؟ آج اگر نہیں سمجھاؤ گے تو بچے کان میں پیشاب نہیں سر پہ بھی پیشاب کریں گے، مار کھائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تاکید، گانوں سے بچائیے، فیض سے بچائیے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے قرآن میں مذمت فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، لہذا ایسی چیز کی تجارت، ایسی چیز کا خریدنا، ایسی چیز کا رکھنا، ایسی چیز میں لگنا جس سے دین بدنام ہو جائے، شکلیں بدنام ہو جائے، پہچان بدنام ہو جائے، اللہ کے رسول سے غفلت ہو جائے، نبی سے غفلت ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غفلت ہو جائے، نمازیں چھوٹ جائے، خیال دل سے نکل جائے، ایسے ہر ایک کام کو لہو الحدیث، اس سے بچنا۔ اگر نہیں بچیں گے تو اولئک
لہم عذاب معین، عذاب تو تیار ہے، جھیلنے کے لیے بھی ہمت اور طاقت بنا لیجئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گانے بجانے کی چیزوں سے بچو بچو، اسی کلمے سے کلمہ سننا ہے نا۔ مرنے کے بعد اگر کوئی تلقین کرے کس سے سنیں گے؟ کان اگر جام رہا تو یہاں تک نہیں پہنچے گا۔ گانوں سے صاف رکھیے، قرآن سنیے، اذان سنیے، اللہ کے رسول کی باتیں سنیے۔ انشاءاللہ کوئی اگر ہلکا سے اشارہ کان میں کرے گا تو کلمہ پڑھ کر کے مرنا نصیب ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔